نیست وش باشد خیال اندر جہاں، تو جہانی بر خیالی بھی رواں۔ بہت اہم بات بیان ہو رہی ہے آج۔ نیست وش، وش یہ کہتے ہیں نظیر کو، مثال، مشابہ۔ نیست وش، نیست کی طرح، لائک نتھنگ، ایز نتھنگ۔ باشد خیال، یعنی یہ خیال جو ہے نا یہ نیست کی طرح ہے، یہ ایک نتھنگنیس ہے گویا اندر جہاں، اس دنیا میں، اس جہان میں۔ تو یہ جو امیجنیشن ان دس ورلڈ، امیجنیشن از لائک نتھنگ، از ایز نتھنگ، یہ ایک نتھنگ چیز ہے۔ ہم نے یہ پیچھے پڑھ لیا تھا، خیال کہتے ہیں کسی بھی چیز کا باقی رہنے والا تصور، وہ چیز جس کو ہم نے محسوس کیا، جس کو پایا، جس کا ادراک کیا، اور پھر اس کے بعد پیچھے اس کا تصور رہ گیا، تو یہ خیال ہوتا ہے۔ اور خیال جب آگے ترقی کرتا ہے تو فکر بنتی ہے، اور فکر ترقی کرتی ہے تو پھر آئیڈیا بنتا ہے، آئیڈیالوجی بنتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو خیال ہے نا، بہرحال یہ ہے کیا چیز، اس کی حقیقت کیا ہے؟ نیست، یا نیست جیسا، لائک نتھنگ، جیسے کوئی ہے ہی نہیں کوئی چیز۔ سوتے میں آئے تو خواب بنتا ہے زیادہ زیادہ، جاگتے میں آئے تو تصور اور خیال بنتا ہے۔ یہ ہے کیا؟ باہر کوئی ایگزسٹنس اس کی؟ تو اٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ آؤٹ سائڈ ان اینی فارم، ان اینی باڈی، یہ کسی فارم میں کسی باڈی میں ایگزسٹ نہیں کرتا۔ تو یہ خیال کی حقیقت ہے۔ اور پھر دیکھیں نا اس کی ٹائمنگ کیا ہے، اس کی کتنی دیر کے لیے آتا ہے اور چلا جاتا ہے، جیسے کوئی جھونکا، جیسے کوئی خوشبو، کوئی بھی لطیف چیز۔ تو یہ تو اس کی حقیقت ہے۔ تو جہانی بر خیالی بھی نہ۔ اب بڑی عجیب بات فرمائی، خیال پہ تو اتنی حیرت نہیں ہو رہی ہے، ہمیں خیال کی حقیقت تو سب جانتے ہیں، لیکن اب بڑی حیرت کی بات فرمائی ہے، اور حیرت تو ہے مگر حقیقت کے ساتھ ہے۔ تو جہانی بر خیالی بھی رواں، تو خیال تو خیال ہے، تو جہان بھر کو، اس پوری دنیا کو خیال ہی پر بےبود ہونے میں، خیال ہی پر، اسی کی رفتار پر دیکھے گا۔ جیسے خیال آتا جاتا انسٹیبل، ان ایگزسٹیڈ، انسٹیبل، تو اسی طرح یہ جہان بھی ایسا ہی ہے بھائی، یہ پورا جہان بھی ایسا ہی ہے، انسٹیبل، ان ایگزسٹڈ ایک لحاظ سے۔ تو یہ خیال ہی کی طرح ہے۔ یہ ہے اصل مسئلہ کہ جہان کو ان صوفیہ نے کس انداز سے دیکھا۔ اللہ اللہ۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے نا، دنیا کے بارے میں انسان کا آئیڈیا اس کو آگے بڑھاتا ہے نا۔ کیا آئیڈیا آپ کا، کیا نظریہ ہے؟ پھر اس کے بعد اب مادی دور ہے تو مادیت کا آئیڈیا چل رہا ہے، پہلے روحانی دور تھا، روحانیت کا آئیڈیا دنیا پہ غالب تھا، اور مذہب کی آئیڈیالوجی میں دنیا کی جو توجہ ہوتی تھی، اب مادیت کی، اس کے بعد ریزننگ کی آئیڈیالوجی میں توجہ ہونے لگی، پھر اب مادیت کی، مٹیریلزم کی آئیڈیالوجی کے ساتھ توجہ ہو رہی ہے، اور اب تو پتہ نہیں کس کس انداز سے توجہ ہو رہی ہے۔ بہرحال یہ بات اپنی جگہ پرفیکٹ ہے کہ دنیا عالم کون و فساد ہے، یہ تو سب جانتے ہیں، اور دنیا تغیر پذیر ہے، ہم جانتے ہیں، اسی لیے حادث ہے، اور دنیا پہلے نہیں تھی پھر ہے، اور پھر اس کے بعد ابھی ہے تو پھر اس کے بعد نہیں ہے، اور ہر آن و ہر گھڑی کے اندر دنیا کی حقیقت ناپید ہے، پھر اگلی گھڑی میں وہ جیسے ظاہر ہے، تو پیدا ہو رہی ہے اور موجود ہو رہی ہے، نیست ہو رہی ہے، ہست ہو رہی ہے، یہ دنیا کی حقیقت تو ہے۔ ٹھیک ہے نا، وہی بات فرمائی ہے۔ اور ویسے اب سائنسی تحقیق بھی اس طرف چلی گئی ہے بھائی، جو سائنس کہہ رہی ہے اس میں بھی کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی پھر تو۔ جیسے آپ کے ایٹمی ذرات کے اندر سب سے چھوٹے پارٹیکل میں گئے، اس پارٹیکل کو توڑ دیا تو پھر اسے نیوٹران، الیکٹران، پروٹون، پھر اس کے بعد اس کو توڑ کر کے کارکس نکل آئے، پھر اس کے بعد اس میں بھی گئے تو پھر وہ اسٹرنگس جو ہیں وہ آ گئیں، اسٹرنگس۔ تو اب اسٹرنگس کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں اسٹرنگس تو کوئی ایسا وجود ہی نہیں ہے سچ، اور دنیا اس کے اوپر کھڑی ہے ساری۔
یعنی کسی بھی ذرے یا کسی پہاڑ کا جب ایک آخری تجزیہ کریں گے اب تک کی اپروچ کے مطابق تو اسٹنگ نکلے گی. اسٹنگ کا مطلب ایک ایسی لہر ہے بس جس پہ چل رہی ہے دنیا، کھڑی ہے اور اس پہ قائم ہے بس یہ دنیا کا نظام، بس یہ اسٹنگ. اس کو کہتے ہیں تھیوری آف آل تھیوریز. یہ تمام تھیوریز کی تھیوری ہے جو اب دریافت ہوئی ہے. اب ہر چیز کو اسٹرنگ سمجھا جا رہا ہے بس، اور اس میں اب مزید دیکھو کیا کیا تبدیلیاں آئیں گی، اس سے نکالیں گے چیزیں. تو سائنس بھی اس طرف چلی گئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو دنیا کا کہہ رہے ہیں تو جہانی بر خیالی بھی رواں، کہ تو جہان کو ایک خیال پر ہی رواں دیکھے گا. یعنی یو بیہولڈ اے ورلڈ، یو بیہولڈ اے ورلڈ آن اے فینٹیسی. ایک فینٹیسی پر تو اس کو پائے گا، ایک آئیڈیا پر پائے گا. یو ول سی اٹ آن این آئیڈیا، آن اے فینٹیسی. فینٹیسی کا مطلب ہے تصور، خیال. تو اس پر تو اس کو پائے گا. غالب کا وہ شعر یاد ہے آپ کو کہ جز نام نہیں صورت عالم مجھے منظور، جز وہم نہیں ہستی اشیاء میرے آگے. تو اس نے یہ بہت پہلے یہ اپنے انداز سے کہہ دیا تھا کہ یہ پوری دنیا مجھے ایک نام کے طور پر ہی منظور ہے اور کچھ نہیں. اور وہم، ہستی اشیاء وہم کا نام ہے بس، جز وہم نہیں ہستی اشیاء میرے آگے وہم. تو صورت عالم ایک نام ہے بس، نام کا نام کی صورت بنی ہوئی ہے یہ جو ہمارے سامنے. اور وہم ہے، ہستی کا ایک وہم ہے بس ہمیں. اور یہ ہمارے اندر ہی خیال ہے تو یہ ہستی موجود ہے. خیال ہمارا بدل جاتا ہے، ہستی بدل جاتی ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ خیال کے اوپر سارا دار و مدار ہے ہمارا، ڈیپینڈنسی. خیال بدل جائے تو سب کچھ بدل جائے گا. یہ صورتحال ہے. خیال میں اگر آپ دنیا کو مٹا دیں، فنا ہوتا ہوا دیکھیں، فانی دیکھیں تو فانی ہے. اور خیال میں اگر اس کو کوئی فرعون سمجھ لے تو فرعون بن جائے گی، وہ معبود بن جائے گی اس کی، اور لوگوں نے بنا رکھا ہے. اس لیے آگے فرماتے ہیں بد خیالی صلح شان و جنگ شاں، بس خیالی فخر شان و ننگ شاں. یہ خیال پر ہی ان کی صلح ہے اور اسی پر ان کی جنگ ہے. یہ دیکھیں آپ، خیال سے ہی صلح ہوتی ہے، خیال سے جنگ ہوتی ہے. اور بس خیالی فخر شان و ننگ شاں، اور خیال سے ہی ان کا فخر ہے اور ان کی شرم. خیال سے ہے سب کچھ. یہ بڑی زبردست بات ہے. پیچھے کہا تھا کہ جہان خیال پہ قائم ہے، یہ جہان خیال پہ قائم. اب بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ جہان اس طرح قائم نظر آ رہا ہے ہمیں، جو کچھ ہے خیال سے ہی ہے. بر خیالی صلح شان و جنگ شاں. تو خیال پر ہی شان، صلح شان ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی شان کا مطلب ان کی، اور خیال سے ان کی جنگ ہے. دیئر پیس اینڈ دیئر وار کس پر ہے؟ آن اے تھاٹ. یہ ایک تھاٹ کے اوپر قائم ہے. دیئر پیس اینڈ دیئر وار آن اے تھاٹ. تو خیال پر قائم ہے. بس خیالی فخر شان و ننگ شاں، اور خیال سے ان کا فخر اور ان کا ننگ ہے. یعنی دیئر پرائڈ، دیئر شیم اسپرنگ فرام آئیڈیا، اسپرنگ فرام امیجنیشن. تو اسی سے یہ سب یہ بات ہی ہے نا. ایسے ہی تو ہوتا ہے کہ آدمی ایک چیز کو سوچتا ہے وہ حقیقت بن جاتی ہے. ہمیں فخر ہے تو کسی سوچ کی وجہ سے ہی ہے نا. سوچنا چھوڑ دو، ذہن بدل دو، فخر ختم ہو جائے گا. شرم آ رہی ہے تو کسی وجہ سے، خیال کی وجہ سے ہی آ رہی ہے. ہم اس چیز کو شیم فلنس کی طرح دیکھ رہے ہیں، شیم فلنس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، تو اس لیے ہمیں شرم آ رہی ہے. فخر بھی اس لیے کر رہے ہیں. ماں باپ کا خیال ہی ہے نا اپنے آبا و اجداد کا، تو وہ فخر بن گیا. اور کسی کو اپنے کاموں کا احساس ہے، اپنی کمزوریوں کا، تو شرم بن گیا. اور صلح بھی اسی طرح ہے. میرا آپ کا ذہن ایک ہو گیا، ٹھیک ہے، صلح ہو گئی. یعنی ہم نے ایک ہی پیج پہ سوچنا شروع کر دیا، صلح ہو گئی. اور ہم نے نہیں مانا ایک دوسرے کو اور خیال بدل لیا، جنگ ہو گئی. سب کچھ اسی طرح ہے. اسی لیے کہتے ہیں ساری چیزیں وہ ٹیبل ٹاک کی محتاج ہیں. پھر آخر میں ٹیبل پہ آتے ہیں سارے معاملات. تو بات وہی ہے، وہاں ریکنسلیشن ہو جاتی ہے، ہم آہنگی ہو جاتی ہے خیالات کی. تو یہ سب ویسے ایک حقیقت ہے. اس لیے وہ امریکہ کا ایک جو دانشور ہے ولیم جیمس،
ولیم جیمز نے کہا تھا دنیا میں سب سے زیادہ ٹھوس حقیقت جو ہے وہ خیال ہے. تو ٹھوس کہہ رہے ہیں وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہ خیال کو اس طرح مؤثر دیکھ رہا ہے، مگر خیال خود کیا ہے اس کی حقیقت حضرت مولانا روم بتا رہے ہیں. اچھا جو بات وہ کہہ رہا ہے وہ حضرت مولانا روم بہت پہلے صدیوں پہلے کہہ گئے، جو بات آج دنیا کہہ رہی ہے وہ آپ نے بہت پہلے کہہ دی ہے. اسی طرح صلح شان و جنگ شان، فخر شان و ننگ شان، یہ بہت پہلے آپ نے بتا دیا، خیال پر مبنی ہے سب. اس سے ایک بہت بڑی ہماری اصلاح ہوتی ہے، بلکہ اصلاح کیا نفسیاتی بہت بڑا سہارا ہے یہ ہمارے لیے. یہ بات آپ دیکھو، آپ اپنے خیال کو اگر قابو کر لیتے ہو اور اس کی آپ چیزوں کو سمجھ لیتے ہو، اس کی حقیقت کو، تو آپ کا سب بدلنا شروع ہو جائے خود بخود. یعنی احساس کمتری کیا ہے؟ خیال ہے. احساس برتری کیا ہے؟ خیال ہے. تکبر ہے نہ، تکبر ایک خیال ہے. حسد کیا ہے؟ خیال ہے. بغض کیا ہے؟ خیال ہے. محبت خیال سے ہوتی ہے. بالکل آپ جو کر رہے ہیں خیال سے کر رہے ہیں، کہ مل رہے ہیں خیال سے مل رہے ہیں، خیال آ رہا ہے اس کا. تو اس خیال کو ہم نے کیا کیا ہے؟ اپنے آپ کو خیال کے حوالے کر دیا، اس لیے ساری خرابیاں ہیں. اس کو ایک دفعہ سمجھ لیں یار یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ تو ایسی ادھر ادھر نکلنے والی چیز ہے، کہیں ایگزسٹ بھی نہیں کرتی، اور میں چاہوں تو اس کو بدل سکتا ہوں. آپ بدلنا شروع کر دیں اس کو، ساری چیزیں خود ہی بدلنا شروع ہو جائیں گی، اور سارا سسٹم آپ کا جو آپ کے ہاتھوں سے نکلا ہوا ہے وہ خود بخود آپ کے انڈر ہینڈ ہو جائے گا، آپ کے قابو میں آ جائے گا. یہ آپ کے غلط تعصبات، آپ کی غلط فکر، غلط فخر، آپ کا غصہ، آپ کا غم. اچھا غم کیا ہے؟ دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ دنیا کا، یہ خیال پیدا رکھتے ہیں آپ تو غم کھاتے رہتے ہیں. لالچ کیا ہے؟ آپ ایک چیز کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اس کا لالچ پیدا ہوتا رہتا ہے. مال 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 مال، یہ ہو یہ ہو. خود نمائی کیا ہے؟ آپ کو اپنا خیال رہتا ہے، اپنی اس کی پرسنالٹی کا، اپنی خوبیوں کا. بس خود نمائی، خوش نمائی، اور یہ ہوگا سب خوش فہمی. یہ بالکل خیال سے. یہ ہے، یہ بظاہر کہنے میں بات آسان لگ رہی ہے، لیکن اس کے لیے تو بڑے بڑے صوفیہ باہر آئے ہیں بھائی یہ کام کرنے کے لیے. خانقاہی کا نظام اسی پہ مبنی ہے، اسی چیز کو تو کنٹرول کیا ہے خانقاہوں نے. تو اس لیے ذرا جب اترو گے اس میدان میں تو پتہ چلے گا. ابھی تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی ایک ہوا ہے، ایسے مٹھی میں پکڑ لیں گے. اگرچہ ہوا مٹھی میں پکڑی جانے والی چیز کی طرح نظر تو آتی ہے، مگر جب مٹھی میں پکڑتے ہیں تو کم وقت نکل جاتی ہے، یہاں سے وہاں سے، جیسے مٹھی بند کرتے نہیں. اگرچہ ہے ہمارے پاس ہی ہے، آس پاس، مگر ہم سمجھتے ہیں پکڑی گئی تو وہیں سے نکل. یہ خیال کا حال ہے، جب پکڑو گے نکلے گا، جب پکڑو گے نہیں. جس نے قابو پا لیا وہی صوفی بن گیا. بس اسی کی مشق کر لو. جتنا اس پہ کنٹرول کر لو گے اتنے اپنی زندگی کو آپ ایک سیٹسفیکشن ویب میں لے آؤ گے اور سکون حاصل کر لو گے. بہت سی ٹینشن ختم ہو جائے گی، نفسیاتی امراض ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. ہاں اب یہ تو ہے عام لوگوں کا نا خیالات کا معاملہ. ہم نے صوفیہ کی بات اس کے ضمن میں کی اگرچہ، لیکن ان کا یہ آخری مقام نہیں ہے کہ انہوں نے خیال پہ کنٹرول کیا، بلکہ آگے آئیے اب بتاتے ہیں صوفیہ کی شان کیا ہے اللہ والوں کی. خیالات کے دام اولیاست، عرف عکس ماں رویان بستان خداست. فرماتے ہیں دیکھو جو اللہ کے ولی ہیں نا، ان کے خیال کو اپنے خیال پر قیاس مت کرنا. ان کے خیال کو اپنے خیال پر قیاس نہ کر لینا، ان کا مسئلہ الگ ہے. بھائی جب ان کا خیال ہم قیاس نہیں کر سکتے تو ان کا حال ہے، اور جب ان کا حال قیاس نہیں ہو سکتا تو ان کا مال مانے انجام، وہ کیا قیاس ہوگا. فرمایا کہ دیکھو خیالات کے دام اولیاء سے، وہ خیالات کے جو اولیاء کا دام ہے، پہلے اپنے ان دنیا کے خیالات کے دام کو کاٹا انہوں نے، پھر ایک اور خیال کے دام میں وہ گئے. وہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ فرماتے عکس مہرویان بستان خداست. یہ خیالات جو ہیں یہ جناب بستان خدا کے مہرویان کا عکس ہے. بستان خدا سمجھ لیں اللہ کا کہ جلووں کی دنیا، جہاں اس کی معرفت کے باغ، بستان کہتے ہیں باغ کو، دا گارڈن آف گاڈ.
اور پھر مہرویان، مہرویان مطلب جو چاند کے جیسے حسین، مہرو نام بھی رکھتے ہیں نا، تو یہ چاند جیسے لوگ، اور مہرویان یہاں پہ جلوے حسین، خدا کے باغ معرفت کے حسین جلووں کا عکس، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ان کے جو عکس یعنی اس کے جو نور ہیں نکل رہے ہیں، نور کے رنگ جو چھائے ہوئے، ان کا عکس جہاں پڑتا ہے نا وہ اولیاء اللہ کا خیال بنتا ہے۔ معرفت الہی کو جب یہ پاتے ہیں اور رب ذوالجلال کے جلووں سے مستفیض ہوتے ہیں تو وہاں سے جو انوار چھلکتے ہیں اور جو جلوے وہاں پہ بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں، اس سے جو ان کے ذہنوں پہ عکس پڑتے ہیں کس چیز کے، علوم کے، معارف کے، اور ان کے اندر انکشافات کے، کشوف کے، یہ سارا جو ہے ان کا خیال کی دنیا ہوتی ہے، اور اس دنیا کے اسیر ہو جاتے ہیں، یہ ان کے اوپر چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ تو گویا کہ صوفی کامل، ولی واصل، مرد حق کی شان یہ ہے کہ اس کے خیالات نہ صرف یہ کہ پاکیزہ ہیں بلکہ رب الہی کی جو انوار و تجلیات کی جلوہ گاہیں ہیں ان کے عکس ہیں وہ، اور جب عکس ہیں تو گویا کہ علوم الہیہ کے مظہر ہیں، علوم الہیہ اور وہاں کے چیزوں کے اسرار کے وہ مظہر ہیں، تو لہذا ان کے خیالات عام چیز نہیں ہیں بلکہ ان کے اندر خدا کے علوم کے جلوے جو ہیں وہ پھیلتے چلے جا رہے ہیں اور یہ اس کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ بات کرتے ہیں تو وہ بات 100% ہو جاتی ہے، جب کہہ دیتے ہیں تو وہ ایک ایسی پیشن گوئی ہو جاتی ہے کہ وہ ہو کے رہتی ہے۔ جیسے کہ مولانا روم خود فرماتے ہیں دوسری جگہ، گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ حلقوں میں عبداللہ بود، یہ کیفیت ہو جاتی ہے جب وہ بات اور تاثیر بھی اسی طرح ان کی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جس کے بارے میں کہہ دیا وہ ہو گیا۔ یہ اکثر ہوا ہے، ایسے واقعات بہت ہیں۔ اب کوئی اس کو اگر نہ سمجھ پائے، کوئی کور چشم اور کور باطن، تو وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ حضرت مولانا روم نے یہ بتا دیا کہ ان کے خیالات معمولی نہیں۔ تو فرق کیا ہوا کہ ہم اپنے خیالوں کے اسیر ہیں اور وہ معرفت خداوندی کے جو عکوس ہیں ان کے خیالات کے اسیر ہیں۔ ہم نفسانی خیالات کے اسیر ہیں، وہ اس سے آزاد ہیں، اور وہ اسیر ہیں ان کے جو معرفت الہی کے عکس پڑ رہے ہیں ان کے اوپر۔ سبحان اللہ۔ ویسے ایک بات ہے، جب آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو وہی بات ہم نے کی کہ خیال آتے ہی محسوس سے، تو اب جب آپ دیکھتے ہیں کوئی گارڈن، کوئی جلوے، کوئی ایسے حسین مناظر، تو آپ کے ذہن پہ کچھ جو اثرات ہیں وہ الگ ہوں گے، اور جب آپ دیکھتے ہیں کسی گندی جگہ کو، کچرے ڈالنے کی جگہ گندی بدبودار، اس پر آپ کے ذہن پہ اثر کچھ اور پڑے گا۔ کوئی اچھے جیسے لوگ نظر آتے ہیں تو اس کے خیالات ان سے جو بنتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں۔ علماء کے پاس بیٹھنے سے خیالات اور ہوتے ہیں، علم کے خیالات بنتے ہیں۔ کسی عابد و زاہد کے پاس بیٹھتے ہیں تو عبادت کا ذوق بنتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے ہی جو فلموں گانوں میں بیٹھنے والے لوگ ہیں الٹی سیدھی چیزوں میں، تو ان کا پھر وہی سارا ناپاک ہوتا چلا جاتا ہے معاملہ۔ تو اس لیے آدمی کو یہ اس پر قیاس کرنا چاہیے کہ ان اولیاء اللہ کی شان پھر کیا ہوگی کہ جو اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے آزاد کرا کے رب کے جلووں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جب رب کے جلووں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کی محبت کے جام پیے جا رہے ہیں اور وہاں سے انوار معرفت کے مشاہدہ کیے جا رہے ہیں، تو جو خیال بنے گا، اوہ سبحان اللہ، وہ کیا پاکیزہ ہوگا، کتنا اعلیٰ ہوگا، کتنا عرفہ ہوگا۔ ہم آج کعبہ کو دیکھتے ہیں، ہمارے جذبات کہاں پہنچ جاتے ہیں، خیالات۔ روضے کو دیکھتے ہیں، کیسے ہواؤں میں اڑ رہے ہوتے ہیں ہم، یا اللہ ہماری قسمت کہ ہم کہاں آ گئے اور آج ہمارا کیا مقام۔ تو یہ ایک آدمی کے لیے بڑے اچھے احساسات بنتی ہیں۔ تو اللہ والوں کی بات کیا ہے، وہ کعبے کے مالک کو دیکھتے ہیں، ہم گھر دیکھتے ہیں، گھر والے کو دیکھ کے آتے ہیں جی۔ ہاں، خیالات کے دام اولیاء۔ اچھا، اور جو چیز جتنے میریکلی آپ کو ملتی ہے اتنا اس کا امپریشن اچھا ہوتا ہے نا۔ آپ خواب میں مثلا دیکھتے ہیں، جیسے زیارت کرتے ہیں، اس دن کا جو احساس اور خیال ہوگا آپ کا بہت شاندار ہوگا۔ وہ جب بھی آپ اس کو تصور کریں گے، آپ کے اندر ایک لذت پھیل جائے گی دماغ میں۔ جس دن زیارت ہوگی، کسی کو بھی زیارت ہوتی ہے، کوئی
کوئی بھی اچھی چیز دیکھتا ہے خواب میں، نیک مقصد، نیک مقدس چیز کو دیکھتا ہے تو اس کے احساسات بڑے فریش رہتے ہیں. یہ ہے. بستان اور گلستان دو لفظ ہیں یہاں. بستان جو ہے یہ کہتے ہیں فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور عربی میں بھی بولتے ہیں بستان، اور اس کی جمع ہے بساتین، اور خاص فارسی میں واو کے ساتھ بھی بولا جاتا ہے بوستان اور گلستان. دونوں کو عام طور پہ اردو میں باغ کے معنی میں سمجھتے ہیں، لیکن فرق ہے اس میں. بوستان وہ ہے جہاں پھولوں کے پیدا ہونے کی جگہ، پھولوں کے پیدا ہونے کی جگہ یا جہاں پھولوں کی مہک بسی ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں بوستان. ٹھیک ہے نا، بوستان. اور گلستان کہتے ہیں پھولوں کے رکھنے کی جگہ کو، جہاں پھول خود موجود ہوں کیاریوں میں یا جس صورت جہاں جمع ہوں اس کو کہتے ہیں گلستان. تو بوستان اور گلستان. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی دو کتابیں، گلستان سعدی، بوستان سعدی، وہ یہی اس کا فرق ہے. یہاں اب جو شعر آیا تھا، فرمایا آن خیالات کے دام اولیاس، وہ خیالات، those imaginings which trap the sense, those imaginings which trap the sense. وہ جنہوں نے اولیاء کو اپنے دام میں پھنسا لیا، ایسے عظیم خیالات. اقسم رویان بستان خداس، یہ کیا ہیں؟ یہ ان کے عکس ہیں نا، اس کو کہیں گے ریفلیکشن. آر دا ریفلیکشن آف دا فیئر ونس، آر دا ریفلیکشنس آف دا فیئر ونس. ٹھیک ہے نا، یہ جو خیالات ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. آر دا ریفلیکشن آف دا فیئر ونس آف دا گارڈن آف گاڈ، اللہ کے بستان خدا کے جو ہیں وہ فیئر ونس یعنی مہرویان، حسین جلوے، اس کا ریفلیکشن ہے. ریفلیکشن بڑا اچھا لفظ ہے یہ عکس کے لیے. ریفلیکشن یہ انگریزی کا بڑا اچھا شاندار لفظ ہے اور بڑا وسیع معنی رکھتا ہے اپنا. آپ مثلاً آپ ان تمام چیزوں کو جس میں ہدایت کی روشنی، سب ریفلیکشن ہے، جو بھی کہیں سے روشنی بن کے نکل رہی. یہ مولانا روم کا ریفلیکشن ہے، ایک ایک شعر، قرآن کی آیتیں، یہ سب اللہ کے نور کا ریفلیکشن ہے. ہاں، ریفلیکشن وہ چیز ہوتی ہے جو اصل سے منعکس ہو کے آتی ہے اور اس کے پیچھے اس کی اصل ہوتی ہے.